پچھلے مہینے ہمارے تبلیغی اسٹال پہ ایک جرمن دوست آئے تو انہوں نے اصل میں یہ سوال کیے ہم سے حجر اسود کے بارے میں. پہلے تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اس کی اسلام سے پہلے کیوں اہمیت تھی، اور اسلام کے بعد بھی اس کی اب تک اہمیت ہے اور مسلمان اس کو چومتے بھی ہیں. تو ہم نے بہرحال جو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، ہم نے ان کی تسلی بھی کروائی اور مربی صاحب سے بھی رابطہ کیا. تو لیکن پھر بھی ہماری جماعت میں اس کے متعلق تھوڑی سی بحث بھی ہوئی بعد میں. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس پہ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جب پتھر کو چومتے ہیں آپ کی اس موضوع پہ تو میں اتنی دفعہ بات اظہار خیال کر چکا ہوں، مجھے تعجب ہے کہ آپ تک خبر کیوں نہیں پہنچی ابھی. نہیں حضور وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ہماری جماعت میں چند دوست ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ حضور سے بھی چونکہ یہ موقع ہے. میں نے ہی بتایا ہے کہ میں خود کئی دفعہ اس موضوع پہ روشنی ڈال چکا ہوں، ٹھیک آپ کی جماعت تک خبر نہیں پہنچی. اس پر ایک لوگوں کی تھکاوٹ دور کرنے کے لطیفہ سنا دوں. ایک دفعہ افغانستان کے ایسے علاقے سے ایک آدمی پشاور آیا جہاں شیعہ کا کوئی وجود نہیں تھا، کبھی اس نے ساری عمر ماتم ہوتے نہیں دیکھا تھا، تعزیہ کا ماتم وغیرہ. اتفاق سے اس دن شیعہ تعزیہ کر رہے تھے اور جس طرح دستور ہے پاکستان میں وہ چھاتی پیٹ رہے تھے اور بہت بڑا جلوس تھا. وہ سمجھا کہ بہت بڑا کوئی آدمی فوت ہوا ہے جو اتنا بڑا شہر ماتم کر رہا ہے. اس نے پوچھا کہ بتاؤ کون فوت ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت امام حسین. اس نے کہا اچھا یہ خبر یہاں اب پہنچی ہے؟ 1300 سال ہو گئے آج اطلاع پہنچی ہے. تو بعض جگہ واقعات تو ہوئے ہوتے ہیں، اطلاعیں نہیں پہنچتی. صحیح. اب میں مختصراً بتا دیتا ہوں. سوال کی وہاں بحث ہوئی ہے، اختصار سے پہلے مجھے وہ بتائیں تاکہ میں ایسا جواب دوں جس کا اس بحث سے تعلق ہو. اصل میں جو وسیع پیمانے پر اس کو روشنی ڈالتا رہا ہوں. اصل میں جو جرمن دوست تھے انہوں نے تو اس بات پہ انسسٹ کیا کہ قرآن مجید سے ہمیں کوئی آیت دکھائیں، یا قرآن مجید میں اگر اس کا ذکر ہے تو اس کے ذکر نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، حجر اسود کا کوئی نام نہیں ملتا. جی اصل میں ہماری جو بحث ہوئی وہاں پہ وہ پتھر چومنے کی وجہ سے ہوئی. وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی بعض اوقات جو غیر مسلم دوست ہیں وہ امپریشن لے لیتے ہیں کہ جس طرح ہندو جو ہیں وہ پتھر کو پوجتے ہیں اس طرح اگر مسلمان اس تو عام کثرت سے لوگوں میں معلوم ہے. جب مختلف وقت میں علماء بھی اظہار خیال کر چکے ہیں اور احادیث بھی جماعت کے لیکچروں میں پیش کی جاتی ہیں. آج حدیث میں یعنی کہ اثر یعنی حضرت عمر کی روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، تیری کوئی عزت نہیں. عمر کبھی تجھے پیار نہ کرتا اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پیار کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا. حضور یہ بات تو ہوئی وہاں پہ ہے. ہاں تو یہ جو علم ہے آپ کے علم میں بات ہے. جی اصل اب میں آپ کو مختصر پس منظر بتاتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو ان پتھروں میں سے ہے، یعنی جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آسمان سے اتارے گئے تھے. ٹھیک. اور پہلے اس کا رنگ سفید تھا، جب زمین کی فضا میں داخل ہوا تو زمین کی گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا. اس میں بہت گہری حکمت کی ایک بات بیان فرمائی گئی، ایک سے زیادہ حکمت کی باتیں بیان فرمائی گئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر جب بھی ہوئی ہے، جس خدا کے بندے نے کیا، حضرت آدم تھے یا جو بھی تھا، اس وقت خدا تعالیٰ نے آسمان سے تعلق قائم کرنے، ظاہری تعلق قائم کرنے کے لیے وہاں میٹیورز کی بارش برسائی ہوگی. اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ
ज़मीन में दाखिल होने वाले टुकड़े, पत्थर वगैरह के टुकड़े, वो पूरी तरह नहीं जलते बल्कि कुछ ना कुछ ज़मीन पे गिर भी जाते हैं। और अगर वो सफ़ेद रंग के भी हों जब फिजा में दाखिल हों तो फ्रिक्शन की वजह से जल कर तभी शोला नजर आता है उनका, वो काले हो जाते हैं, स्लेटी सा रंग पड़ जाता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पर्दा उठाया है इस मज़मून से, वो ये बनती है बात कि खुदा ताला ने ये फैसला किया कि पहला घर जो मेरी इबादत के लिए कायम किया जाए, उसके पत्थर भी ज़मीन से इस्तेमाल न हो बल्कि जब से आए। जब वो फिजा में दाखिल हुए तो वो जल कर रंग बदल गए और उन पत्थरों से पहली बुनियाद डाली गई है खाना काबा की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की तलाश की तो वो सतह अर्ज़ से मिट चुका था और बड़ी मुश्किल से खंडरों की तलाश की आपने। एक आध दीवार थोड़ी सी कायम थी, बाकी सब खत्म हो चुका था। मेरा ये तासुर है कि ये पत्थर हजर अस्वद का उसी का बकिया, उसी का तबर्रुक है। और चूंकि पहले वाक़या की याद दिलाता है और खुदा ताला ने आसमान से खालिसतन अपने बैत की तामीर के लिए भेजा था, इस मोहब्बत के नतीजे में, ना कि नऊज़ इबादत के रंग में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बोसे लिए और यही रिवाज फिर आगे चल पड़ा। ये बातें मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इससे पहले कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ। यह हुजूर ये बात हुई वहाँ पे, हाँ, ये जमात में हुई ये बात, लेकिन उसमें एक जो बुनियादी चीज़ थी बाज का थी, ये गैर मुस्लिम दोस्त इतराज़ करते हैं चूमने की वजह से। हमने ये उनको भी बात चूमने की, वो जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी तस्वीर चूम लेते हैं, उसके कपड़े चूम लेते हैं, वो शिर्क नहीं होता। और खुदा का उतारा हुआ पत्थर अगर चूम ले तो शिर्क बन जाता है। ये जाहिलाना बात है। ठीक, शुक्रिया से मैं मोहब्बत का इजहार है। ठीक, माइक के करीब आ जाना। अस्सलाम वालेकुम।